السلام علیکم. ہماری پچھلی ملاقات میں ہماری ڈسکشن کا فوکس تھا مختلف طرح کے کمپیوٹر سسٹمز. ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر سسٹمز چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں، سستے بھی ہوتے ہیں، بہت پاورفل بھی ہوتے ہیں اور معمولی سے پاورفل بھی ہوتے ہیں. سب سے پاورفل کمپیوٹر جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی وہ تھا سپر کمپیوٹر. ہم نے دیکھا کہ سپر کمپیوٹر جو ہیں وہ خاص ٹاسکس اور خاص بہت مشکل ٹاسک کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اور ان کے ڈیزائن میں خصوصیت ایک یہ ہوتی ہے کہ یہ فوکس کرتے ہیں جس ٹاسک کو انہیں کرنا ہو، اپنے سارے کے سارے ریسورسز ایک ہی کام پہ مرکوز کر دیتے ہیں اور اس کو حل کر کے اس کا پیچھا چھوڑتے ہیں. ان کے کمپیریزن میں اگر ہم مین فریم کمپیوٹرز کو دیکھیں وہ ذرا مختلف ہیں. مین فریم کمپیوٹرز جنہیں ہم انٹرپرائز سرورز بھی کہتے ہیں وہ ایک خاص مقصد سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دے شوڈ بی ویری ویری ریلائبل. دے شوڈ ناٹ اونلی بی ریلائبل، دے شوڈ بی فالٹ ٹالرنٹ. اور یہ یوز ہوتے ہیں بائی ویریس بگ بزنسز، بڑی انڈسٹریل آرگنائزیشنز اور ملٹری وغیرہ جو ہے ان کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ کیٹیگری جو ہم نے دیکھی تھی وہ تھی سرورز کی کیٹیگری. سرورز جو ہیں وہ میڈیم سائز یا چھوٹی کمپنیاں جو ہیں وہ انہیں یوز کرتی ہیں فار مے بی رننگ دیر اکاؤنٹنگ پیکیج، یا پھر ان کا ویب سرور یا ای میل سرور اس پہ چل رہا ہوتا ہے. یہ جو سرورز ہوتے ہیں یہ بھی خاصی ریلائبل مشینز ہوتی ہیں، بٹ ناٹ ایز ریلائبل، ناٹ ایز پاورفل ایز دا مین فریم کمپیوٹرز. اس سے اگلی کیٹیگری جو تھی وہ تھی ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کی، اور اس کی دو سب کیٹیگریز تھیں. ایک تھے پرسنل کمپیوٹرز جو نسبتاً کم پاورفل ہوتے ہیں، اور دوسرے ورک اسٹیشنز جو نسبتاً زیادہ ایکسپینسو اور زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. آخری کیٹیگری جو ہم نے دیکھی تھی وہ تھی پورٹیبل کمپیوٹرز کی، اور ان کی آگے 3 سب کیٹیگریز تھیں. ایک تو لیپ ٹاپس یا نوٹ بک کمپیوٹرز کی کیٹیگری تھی، اور دوسری جو تھی وہ تھی پام ٹاپ یا پی ڈی ایز کی کیٹیگری، اور آخری کیٹیگری تھی ویئریبل کمپیوٹرز کی. ان تینوں سب کیٹیگریز میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ بڑے لائٹ ویٹ کمپیوٹرز ہوتے ہیں اور یہ اتنے پاور ہنگری نہیں ہوتے. تو یہ تو پہلی بات تھی جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی. دوسری بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ، ہم نے دیکھا تھا کہ ان سارے کمپیوٹرز میں جتنی بھی کیٹیگریز ہم نے گنوائیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کامن ہیں، کون سے ایسے ایسینشل کمپوننٹس ہیں جو کہ ہر کمپیوٹر میں پائے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہر کمپیوٹر میں ایک ان پٹ ڈیوائس ضرور ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی کیا کرنا ہے. ہم جو انسٹرکشن دیتے ہیں وہ پھر پروسیسر کے اندر جاتی ہیں. پروسیسر کسی بھی کمپیوٹر کا وہ سب سسٹم ہے وچ از دا مین انجن، جہاں پہ اصل کام ہوتا ہے، میتھمیٹیکل مینیپولیشن ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور جو سب سسٹم کسی بھی کمپیوٹر میں موجود ہوتا ہے وہ اس کا میموری سب سسٹم ہوتا ہے، جہاں پہ کمپیوٹر ایسی چیزیں رکھتا ہے جن کی کیلکولیشنز کے دوران اسے ضرورت پڑتی رہتی ہے. جہاں تک اسٹوریج سب سسٹم کا تعلق ہے، دیٹ از اے مور پرماننٹ سورٹ آف میموری، یعنی یہ ایسی میموری ہے جس میں کمپیوٹر ایسی چیزیں رکھتا ہے جس کی اسے کچھ دیر کے بعد ضرورت پڑے گی. آخری جو کسی بھی کمپیوٹر کا اسینشل کمپوننٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا اس کا آؤٹ پٹ سب سسٹم. جیسا کہ کسی بھی کمپیوٹر میں ایک مانیٹر ہوتا ہے یا پھر ایک پرنٹر ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے کمپیوٹر ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، یعنی ہمیں بتاتا ہے کچھ. سو ان پٹ ہوتی ہے ہمارے کمپیوٹر کو کچھ بتانے کے لیے، آؤٹ پٹ ہوتی ہے کمپیوٹر کیا ہمیں کچھ بتانے کے لیے. تو یہ تو ہو گئے کسی بھی کمپیوٹر کے سب سسٹمز، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ سارے کے سارے سب سسٹم جو ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بس کو یوز کرتے ہیں. عام پرسنل کمپیوٹرز میں فار ایگزامپل کم از کم 2 بسیں ضرور ہوتی ہیں. ایک میموری بس جس کے ذریعے ایک پروسیسر جو ہے میموری سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور ایک سسٹم بس. سسٹم بس کے ذریعے پروسیسر جو ہے وہ ان پٹ ڈیوائسز سے، آؤٹ پٹ ڈیوائسز سے اور اسٹوریج ڈیوائسز سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. ہم نے پورٹس کا بھی تذکرہ کیا تھا. اچھا، یہ تو ہو گئی پچھلی دفعہ کی بات. اس دفعہ ہم اسی بات کو کچھ تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے کہ جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے پورٹس کا تذکرہ کیا، آج ہم آپ کو کچھ پورٹس دکھائیں گے. پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹمز کے بارے میں کچھ بتایا، پروسیسر کے بارے میں کچھ بتایا، اسٹوریج اور میموری سب سسٹم کے بارے میں کچھ بتایا. آج ان کو ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن ایک پرسنل کمپیوٹر کے وساطت سے.
سو آج ہمارا فوکس صرف اسی بات پہ ہے. ہمارا فوکس اس بات پہ ہے کہ ایک پرسنل کمپیوٹر جو ہے اس کے کون کون سے مین حصے ہوتے ہیں, ان کا کیا کیا فنکشن ہوتا ہے اور وہ کیسے نظر آتے ہیں. تو آج نہ صرف ہم ان کے بارے میں بات کریں گے, اس کے علاوہ ہم پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ بھی کریں گے مختلف چیزیں جو کہ ایک پرسنل کمپیوٹر میں پائی جاتی ہیں. تو آج کا ہمارا فوکس ہے دا پرسنل کمپیوٹر اینڈ واٹ اٹ از میڈ آف. تو جناب یہ ہے ہمارا پرسنل کمپیوٹر, یہ اس کا مین پورشن ہے. اٹ از کالڈ دا سی پی یو, دا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. اس کی ڈیٹیلز ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ یہ آپ کی مین آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے جو کہ ہے ایک مانیٹر. یہ ہمارا کی بورڈ ہے, دس از دا ماؤس, اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ایک ہیڈ سیٹ بھی ہے اور اس میں ایک مائکرو فون بھی ایگزسٹ کرتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سی پی یو کے سامنے کس کس ٹائپ کے کنٹرولز ہیں. اس کو ذرا میں ٹرن کرتا ہوں. یہ دیکھیے, اس پہ آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز نظر آ رہی ہوگی, یہ ایک سوئچ نظر آ رہا ہے. یہ اس کا آن آف سوئچ نہیں ہے, اس کے ذریعے ہم فلاپی ڈیوائسز کو لگاتے ہیں, بلکہ اس سوئچ کے ذریعے تو ہم اس کو نکالتے ہیں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا پاور سوئچ ہے. اس کے علاوہ ایک اور آپ کو یہ سوئچ نظر آ رہا ہوگا, یہ اس کا ریسیٹ سوئچ ہے. اس کے ذریعے ایک لحاظ سے ہم کمپیوٹر سے کہتے ہیں کہ تم اب بند ہو جاؤ اور فوراً ہی ریسٹارٹ کر لو اپنے آپ کو. یہاں پہ جیسے میں نے بتایا یہ تو فلوپی ڈرائیو ہے. اس کے علاوہ یہ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی سی ڈی روم ڈرائیو ہے. سی ڈی روم ڈرائیو میں اگر آپ نے سی ڈی ڈالنی ہو تو آپ وہ بٹن دباتے ہیں جس سے یہ اس طرح نکل آتی ہے, اور اس کے بعد اس میں آپ سی ڈی روم رکھتے ہیں اور ایک اور بٹن جو ہے اسے دباتے ہیں, اس سے یہ واپس چلی جاتی ہے. اس سی ڈی روم ڈیوائس میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے آپ میوزک کے سی ڈیز بھی سن سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں میوزک کی سی ڈی لگائیں اور یہاں پہ یہ جو ایک یہاں پہ پورٹ ہے, یہاں پہ آپ اپنے ہیڈ فونز لگا سکتے ہیں اور میوزک کو سن سکتے ہیں. اس کا میرے خیال میں والیوم کنٹرول جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. اب کیونکہ تھوڑی دیر میں ہم نے اس کمپیوٹر کو کھولنا ہے تو میں اس کو آف کر دیتا ہوں. یہ جناب ہمارا کمپیوٹر آف ہو گیا. اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کمپیوٹر کو کھولنے سے پہلے میں آپ کو اس کے پیچھے جو مختلف پورٹس اور مختلف وائرز لگی ہوئی ہیں, کیبلز لگی ہوئی ہیں, ان کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں. یہ دیکھیے جناب, سب سے اوپر جو آپ کو نظر آ رہی ہے تو پاور کی کیبل ہے. اس کو ہم فی الحال نکال کے پھینک دیتے ہیں. یہ دونوں جو آپ کو کیبلز نظر آ رہی ہیں یہ اس کی کی بورڈ کی اور اس کے ماؤس کی کیبلز ہیں. ہم ان کو بھی نکال دیتے ہیں. ماؤس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اور بتا دوں کہ اس ماؤس میں 2 بٹن ہیں اور یہ ایک میکینیکل ماؤس ہے. میکینیکل اس لیے کہ اس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا بال سا ہوتا ہے. جب آپ اس ماؤس کو موو کرتے ہیں کسی پلین سرفیس پہ تو اس سے یہ بال جو ہے اس کے اندر جو یہ 2 چھوٹے چھوٹے سلنڈر سے ہیں ان کے ساتھ یہ رگڑ کھاتا ہے اور وہ سلنڈر موو ہوتے ہیں اور اس سے کمپیوٹر کو پتہ لگتا ہے کہ جناب ماؤس موو ہوا ہے, تو کمپیوٹر اس کی مدد سے کرسر کو موو کرتا ہے. اور مختلف ایکشنز کے لیے یہ 2 بٹنز بھی پائے جاتے ہیں. تو جناب یہ تو ماؤس ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور کنیکٹر جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ یہ والا ہے. یہ اس کا یو ایس بی کنیکٹر ہے, یونیورسل سیریل بس کنیکٹر. اس کے ذریعے عموماً ہم اس کمپیوٹر کو ایک پرنٹر سے ہک اپ کرتے ہیں. یہ تو جناب ہو گیا یو ایس بی کنیکٹر. یہ والی جو پورٹ ہے جہاں پہ یہ کیبل لگی ہوئی ہے, دس از کالڈ دا پیرلل پورٹ. یہاں سے بھی عموماً لوگ پرنٹر ہی کنیکٹ کرتے ہیں کسی کمپیوٹر میں. سو دس از دا یو ایس بی پورٹ, اور یہاں پہ اس کمپیوٹر میں 2 ہیں, اینڈ دس از دا پیرلل پورٹ. اور یہ والی جو ہے یہ ایک سیریل پورٹ کہلاتی ہے. یہاں پہ آپ ماؤس بھی لگا سکتے ہیں, بعض پرنٹر بھی لگا سکتے ہیں اور بعض اور چیزیں بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیے یہ 2 چھوٹے چھوٹے کنیکٹر لگے ہوئے ہیں, یہ مائکرو فون کے اور اسپیکر کے کنیکٹر ہیں, اور اسپیکر کے بھی یہ اسٹیریو اسپیکر کے کنیکٹر ہیں. یہ والی دونوں تاریں جو ہیں اس میں جا کے لگتی ہیں. یہ جو اس کے اسٹیریو ہیڈ فونز ہیں اور یہ اس کا مائکرو فون ہے. اس سے نیکسٹ جو چیز آپ کو
کیبل نظر آ رہی ہے وہ اس کی ویڈیو کیبل ہے. یہ والی کیبل جو ہے اس کو مجھے ذرا لوسن کرنا پڑے گا. یہ والی کیبل جو ہے کمپیوٹر سے سگنل لیتی ہے ویڈیو کا اور اسے پہنچاتی ہے ہمارے اس مانیٹر تک. بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ مانیٹر کو پاور بھی سی پی یو کے تھرو ہی جاتی ہے, تو ہم مانیٹر کی پاور کیبل جو ہے وہ یہاں سے کنیکٹ کر لیتے ہیں. تو سی پی یو کے اندر پاور یہاں سے آتی ہے اور اس سے پاور یہاں سے باہر جاتی ہے ٹو دا مانیٹر. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سی پی یو کو آف کرتے ہیں تو مانیٹر آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے. اس وقت جس طرح ہم نے اس کمپیوٹر کو کنفیگر کیا ہوا تھا اس میں مانیٹر کو الگ سے پاور جا رہی تھی, سی پی یو کو الگ سے, تو ہمیں پہلے سی پی یو کو آف کرنا پڑتا تھا اور اس کے بعد مانیٹر کو. اگر آپ چاہیں تو اس کو اس پورٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ صرف ایک بٹن سے دونوں چیزوں کو آف کر سکتے ہیں. نیکسٹ جناب اگر دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا, یہ اس کی نیٹورک کیبل کی پورٹ ہے. اس کمپیوٹر کے اندر ایک لوکل ایریا نیٹورک کا کارڈ لگا ہوا ہے اور اس کارڈ کی مدد سے یہ کمپیوٹر نیٹورک سے کنیکٹ ہوتا ہے اور نیٹورک پہ یہ پھر جا کے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے اور اپنے وہ سب کام کر سکتا ہے جو کوئی بھی کمپیوٹر نیٹورک کے ذریعے آپ کرنا چاہیں. بعض کمپیوٹرز میں نیٹورک کارڈ کے علاوہ ایک موڈم کارڈ بھی لگا ہوتا ہے. موڈم کارڈ اس کمپیوٹر میں تو نہیں لگا ہوا, لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہیئر از اے موڈم کارڈ. اس موڈم کارڈ کے بارے میں آپ دیکھیں تو اس میں یہ دو ساکٹس ہیں. یہاں میں ان میں سے ایک ساکٹ جو ہے یہ والا ساکٹ, اس کے اندر آپ کیبل لگاتے ہیں ٹیلی فون کی, اور اس ساکٹ سے آپ ایک اور کیبل نکالتے ہیں اور اس کے آگے آپ اپنا ٹیلی فون سیٹ لگا دیتے ہیں. اچھا جناب, یہ تو ہم نے دیکھ لی ساری کی ساری پورٹس. اس کے علاوہ یہاں پہ پیچھے آپ کو ایک یہ چیز نظر آ رہی ہوگی. یہاں پہ اگر کمپیوٹر چل رہا ہو تو یہاں سے کچھ آواز آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک فین لگا ہوتا ہے. اس فین کا کام یہ ہے کہ اس نے اس کمپیوٹر کے اندر سے ہوا کھینچنی ہوتی ہے, اور عموماً وہ گرم ہوا ہوتی ہے تاکہ کمپیوٹر کی ان سائڈ جو ہے اس میں ہوا یہاں سے داخل ہوتی رہے اور یہاں سے گرم ہوا نکلتی رہے. اس طرح وہ کول رہتا ہے. یہ فین جو ہے اٹ از اے انٹیگرل پارٹ آف دا کمپیوٹر پاور سپلائی. اب جناب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کمپیوٹر کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا راز پنہا ہے. لیکن اس سے پہلے میں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہوں کہ بعض اوقات بجائے اس ہیڈ فون کو یوز کرنے کے ہم ان سپیکرز کو بھی یوز کرتے ہیں. اگر ہم کمپیوٹر سے جو آواز آ رہی ہے اس کو لاؤڈلی سننا چاہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سنانا چاہیں, تو ہم یہ اسپیکر اس سے کنیکٹ کر دیتے ہیں. اور یہ اسپیکر جو ہے اس کا جو جیک ہے وہ بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے ہیڈ فونس کا ہے. سو اٹ پلگز ان ٹو دا سیم پلیس. اچھا جناب, اس کو اب کھولتے ہیں. اس کے پیج جو ہیں وہ ہم نے اتارے ہوئے ہیں اس سائڈ کے, تو پہلے ادھر سے ہم کھولتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کو یہ چھوٹا سا یہاں پہ ہک نظر آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کس لیے؟ یہ جناب ایک بہت انٹرسٹنگ پرپز کے لیے ہے. وہ یہ کہ اس ہک کے اندر اگر آپ ایک تالا لگا دیں, عام سا پیڈ لاک جو ہوتا ہے, عام سا تالا وہ لگا دیں, تو اس سے پھر اس کور کو کھولنا ناممکن ہو جائے گا جب تک آپ کے پاس اس تالے کی چابی نہ ہو. سو دس از اے سیفٹی فیچر, تاکہ کوئی صاحب آ کے اس کو کھول کے اس میں سے کوئی امپورٹنٹ چیز نکال کے نہ لے جائے. اچھا جناب, اب اس کو ہم علیحدہ کرتے ہیں. اس کو میں ایک سائڈ پہ اب رکھ دیتا ہوں. اچھا جناب, سو دس از the inside of a common personal computer. عموماً جب آپ کمپیوٹر کھولتے ہیں تو وہ اتنا صاف ستھرا نظر نہیں آتا. یہ ایک نیا پیس ہے اس لیے بہت صاف ستھرا نظر آ رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کمپیوٹر کی پاور سپلائی کے اندر جو فین چل رہا ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کے اندر ہوا کو سک کرتا ہے ایک لحاظ سے. تو ہوا تو آتی ہی ہے, اس کے ساتھ ہر طرح کا گند بلا بھی آ جاتا ہے. تو عموماً اگر آپ کسی کمپیوٹر کو کھول کے دیکھیں جو سال سوا سال پرانا ہو تو اس کے اندر آپ کو خاصی گد سی نظر آئے گی, کچھ جالے بھی نظر آئیں گے. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ اگر آپ گھر پہ اپنے پی سی کو استعمال کرتے ہوں تو ہر تیسرے یا چھٹے مہینے کسی بلوئر سے اس کو صاف کر لیں, اس کی گرد, اس کے اندر جو جالے لگے ہیں ان کو کسی طریقے سے ہٹا لیں. جناب اب ہم
اس پی سی کی ان سائڈ کو دیکھتے ہیں. اس کے مین فیچرز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ اس کی پاور سپلائی ہے, یعنی اس کا مقصد, اس باکس کا مقصد یہ ہے کہ جو بجلی 220 وولٹ کی آ رہی ہوتی ہے اس کو کنورٹ کرے ایسی بجلی میں جو کہ اس کمپیوٹر کے لیے یوزفل ہے. تو یہ اسے عموماً ڈی سی میں کنورٹ کرتی ہے. سب سے پہلے تو اسٹیپ ڈاؤن کرتی ہے, اس کو ڈی سی میں کنورٹ کرتی ہے, اور مختلف طرح کی وولٹیجز میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر کے جو مختلف سب اسمبلیز ہیں ان کو سپلائی کرتی ہے. عموماً میرا خیال ہے کہ یہ +12 وولٹ ڈی سی, -12 وولٹ ڈی سی, +5 وولٹ ڈی سی اور -5 وولٹ ڈی سی جو ہے, یہ 4 طرح کی سپلائیز جو ہیں کمپیوٹر کے مختلف کمپوننٹ کو سپلائی کرتی ہے. اس میں جناب یہ تو ہو گئی پاور سپلائی. یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی سی ڈی روم ہے. یہ چیز جو لگی ہوئی ہے یہ اس کی ہارڈ ڈسک ہے, اور یہ نیچے اس کے ہارڈ ڈسک کے نیچے جو ہے اس کی فلاپی ڈرائیو بھی لگی ہوئی ہے. اب جناب ہم جاتے ہیں سسٹم بس کی طرف. سسٹم بس جو ہے وہ یہاں پہ پائی جاتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ 2 کارڈ لگے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور ساکٹس بھی ہیں. یہ دونوں کارڈ جو ہیں ایسے ہی 2 ساکٹس میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ ساکٹس جو ہیں دے آر اے گیٹ وے ٹو دا سسٹم بس. یہ دونوں کارڈ جو ہیں ان میں سے پہلا اس کا ویڈیو گرافکس کا کارڈ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ نیٹ ورک کارڈ ہے. ویڈیو گرافکس کا کارڈ وہ کارڈ ہے جس کے ذریعے پروسیسر جو ہے آرڈرز ایشو کرتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ویڈیو مانیٹر پہ ڈسپلے ہونا ہوتی ہیں. تو یہ اس کی فردر پروسیسنگ کر کے اس کو ویڈیو سگنل میں کنورٹ کر کے بھیج دیتا ہے ویڈیو مانیٹر کی طرف. یہ دوسرا کارڈ جو ہے نیٹ ورک کارڈ, یہ نیٹ ورک آپریشن جو کمپیوٹر کے ہیں ان کو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرے پاس اسی ویڈیو کارڈ کا ایک اسپیئر کارڈ یہاں پہ پڑا ہوا تھا, وہ میں آپ کو دکھا دوں. تو اس میں کوئی اتنی خاص بات تو نہیں, یہ اس کی ایک مین چپ ہے S3 والی, اور یہ اس کا ویڈیو کا کنیکٹر ہے. تو اس کنیکٹر کے ذریعے کمپیوٹر ویڈیو مانیٹر کو سگنلز بھیجتا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنیکٹر جو ہے یہ والا, اس کے ذریعے یہ کارڈ جو ہے سسٹم بس میں لگتا ہے. اٹ از کالڈ این ایج کنیکٹر. تو یہ تو ہو گیا جناب ہمارا ویڈیو کارڈ. ویڈیو کارڈ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ خاصا کمپلیکس ہوتا ہے. اس کے اندر اپنا اکثر اوقات ایک پروسیسر بھی ہوتا ہے اور اپنی اس کی میموری بھی ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں نیٹ ورک کارڈ کی. تو یہ جناب نیٹ ورک کارڈ ہے چھوٹا سا. اگین اس میں بھی یہاں پہ یہ ایج کنیکٹر ہے جس کے ذریعے ہم اسے سسٹم بس سے کنیکٹ کرتے ہیں, اور اس اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی پورٹ ہے. یہاں پہ ہم تار لگاتے ہیں اور وہ پھر تار جا کے ہم کسی ہب میں یا کسی سوئچ میں لگاتے ہیں. یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے LEDs ہیں. اس کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ اس وقت نیٹ ورک کارڈ کی یا نیٹ ورک کی صحت کیسی ہے. تو یہ تو جناب آپ کا ہو گیا نیٹ ورک کارڈ. یہ نیٹ ورک کارڈ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یا تو یہ 10 میگا بٹ پر سیکنڈ یا پھر 100 میگا بٹ پر سیکنڈ پہ کمیونیکیٹ کر سکے. آج کل جو نئے بعض کارڈز آ رہے ہیں پرسنل کمپیوٹرز کے لیے وہ 1 گیگا بٹ پر سیکنڈ پہ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ابھی اتنے پاپولر نہیں ہوئے. تو جناب یہ تو ہو گئے آپ کے ویڈیو کارڈ اور اس کے علاوہ آپ کا نیٹ ورک کارڈ. اگر ہم نے اس کمپیوٹر میں موڈم لگانا ہو تو اس کے لیے جو کارڈ میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا اس میں دیکھیں اس میں بھی ویسا ہی جیسا کہ باقی 2 کارڈز میں ایج کنیکٹر ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کی پورٹس میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھیں کہ یہ جیک ان ہے اور یہاں پہ آپ فون لگاتے ہیں. تو یہاں پہ ٹیلی فون کی تار آ کے لگتی ہے اور یہاں پہ آپ اپنا فون کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس فون کنیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کمپیوٹر اس موڈم کو یوز نہیں کر سکتا تو یہاں پہ جو فون لگا ہوگا وہ یوزفل ہوگا ایز اے ریگولر فون. لیکن جب کمپیوٹر اس موڈم کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کارڈ جو ہے اس جیک کو ڈسیبل کر دیتا ہے. تو آپ فون اٹھا بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کمپیوٹر نے اس کو ڈسیبل کیا ہوا ہے. اچھا جناب, اب دیکھیں اور کچھ فیچرز یہاں پہ جو ہمیں نظر آ سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا یہ تاریں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں؟ یہ تاریں جو ہیں یہ مدر بورڈ میں لگی ہوئی ہیں. ان کو میں نکال کے آپ کو ادھر پرے کر دیتا ہوں.
ان کی مدد سے مدر بورڈ جو ہے اس کمپیوٹر کے سامنے LEDs ہیں پاور آن کے یا بینگ بزی کے، ان کو آن یا آف کرتا ہے۔ اس مدر بورڈ پہ اور بھی بے شمار تاریں لگی ہوئی ہیں جن کی مدد سے یہ جو پریفرل ڈیوائسز ہیں، یعنی کہ ہماری CD-ROM، ہماری ہارڈ ڈسک اور ہماری فلاپی ڈسک، وہ اس مدر بورڈ سے کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ ایک مین چیز جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی وہ ایک یہ چھوٹا سا فین نظر آ رہا ہوگا، نظر آ رہا ہے آپ کو یہ فین اور یہاں دیکھیں یہاں پہ پروسیسر کے مینوفیکچرر کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ فین جو ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اس کمپیوٹر کے مائکرو پروسیسر کو ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے، اس کو کول کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو علم ہی ہے کہ آج کل کے مائکرو پروسیسر خاصے کمپلیکس ہو گئے ہیں، وہ اس میں بے شمار ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل دا مائکرو پروسیسر وچ از بلٹ ان رائٹ ناؤ، اس میں وہ تقریباً 1.5 گیگا ہرٹز پہ کام کرتا ہے، اس میں تقریباً 30 ملین ٹرانزسٹرز ہیں، تو جب وہ کام کرتا ہے تو خاصی پاور خرچ کرتا ہے، خاصی پاور ڈسپیٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ خاصا گرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ فین یہاں پہ لگایا ہوا ہے، اس فین کی مدد سے اس پروسیسر کو کول کیا جاتا ہے۔ اس فین کو ہم کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک خاصا مشکل کام ہے، لیکن دیکھیں شاید ہو ہی جائے۔ ایک یہ چیز ہم نے کھولی، دوسری یہ چیز ہم نے کھولی، اب اس کو کچھ ہلا جلا کے نکالنا ہے۔ فین جو ہے یہ آ گیا، یہ فین آ گیا۔ یہ فین جو ہے اس کو پاور یہاں سے مل تو میں ڈسکنیکٹ کر دوں، یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ جناب یہ تو فین ہے، ٹھیک ہے جناب، اور یہ خاصا ہیوی سا ایک پیس ہے، میرے خیال میں یہ الومینم سے بنا ہوا ہے، اور اس میں دیکھیں یہ فنز بنے ہوئے ہیں، کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ فنز بنے ہوئے ہیں، یہاں بھی فنز بنے ہوئے ہیں، یہاں بھی فنز بنے ہوئے ہیں۔ یہ فنز اس لیے بنے ہوئے ہیں تاکہ اس الومینم کے پیس کا سرفیس ایریا بڑھ جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہیٹ زیادہ آسانی سے ڈسپیٹ ہوتی ہے، جب سرفیس ایریا زیادہ ہو تو ہیٹ بڑی آسانی سے ڈسپیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو ہم لگاتے ہیں بالکل چپ کے اوپر، یہ اس سے یوں ٹچ زور سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ الومینم ایک میٹل ہے، جو ہی وہ چپ گرم ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ اس کی ہیٹ کو بڑی جلدی سے، اپنی میٹالک نیچر کی وجہ سے بڑی جلدی سے ایبزارب کرتی ہے، اور پھر ان فنز کی مدد سے انہیں اپنے چاروں طرف پھیلا دیتی ہے۔ یہ پنکھا بھی چلتا ہے، اس سے وہ فنز ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ سو یہ ایک کمپلیکس طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک میٹل اور اس میں فنز بنے ہوئے اور اس میں یہ فین لگا ہوا ہے، ان کی مدد سے آپ صرف ایک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہ کمپیوٹر میں جو مائکرو پروسیسر ہے اس مائکرو پروسیسر چپ کو ٹھنڈا یا پھر ناٹ ٹو ہاٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کو میں سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں۔ اب جناب دیکھیے یہ آپ کو شاید چپ نظر آ رہی ہو، دس از دا مائکرو پروسیسر چپ، دا مین کمپوننٹ آف اینی کمپیوٹر۔ اس کو اب ہم ذرا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے لیے کام ذرا مشکل ہے، آئی ایم ناٹ دیٹ گڈ ود مائی ہینڈس۔ جی جناب، یہ ہمارا مائکرو پروسیسر ہے، جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہ اٹ ورکس ایٹ 1.5 گیگا ہرٹز۔ اس میں بے شمار پنس ہیں، سیمز لائک مور دین 300 پنس۔ چھوٹا سا ایک پیس ہے، اور اس کے اندر جو سلیکن ہے، یعنی جو ایکٹیو کمپوننٹ ہیں اس کے اندر، وہ تو اس سے بھی اور چھوٹے ایریا میں ہیں۔ یہ مائکرو پروسیسر جس طرح اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس میں تقریباً 30 ملین یا شاید اس سے کچھ زیادہ ٹرانزسٹرز ہوں، اور 1.5 گیگا ہرٹز تو اوور آل اس کی ریٹنگ ہے۔ اس کے اندر بعض کمپوننٹس ایسے بھی ہیں جو شاید اس سے دگنی فریکوینسی پہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ دس از ناٹ دا فاسٹسٹ پینٹیم دیز ڈیز، اس سے بھی زیادہ تیز پینٹیم ایک ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ 2.2 گیگا ہرٹز پہ کام کرتا ہے، اور اس میں تقریباً 55 ملین ٹرانزسٹرز ہیں۔ تو اس کو ہم سائڈ پہ
بہت احتیاط سے رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ خاصا ایکسپینسو کمپوننٹ ہے, کئی $100 میں ملتا ہے. آپ کو یہاں پہ ایک اور یہ ہیٹ سنک سی چیز نظر آ رہی ہوگی. اس کے پیچھے بھی ایک چپ لگی ہوئی ہے اور وہ بھی بہت گرم ہو جاتی ہے. اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس ہیٹ سنک کا انتظام کیا گیا ہے. وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہوتی, اس لیے یہاں پہ پنکھا لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. عام کنویکشن سے اس کو ٹھنڈا رکھا جاتا ہے, لیکن پھر بھی اس پہ خاصا ہیومنگس سا ہیٹ سنک لگا ہوا ہے. اچھا جناب, اب ان کارڈز کو ہم یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا میں نے پیج تھوڑی دیر پہلے نکال لیا تھا اور اب یہ میں کارڈ بھی نکالتا ہوں. جناب یہ ہمارا ویڈیو کارڈ نکل آیا, اس کو میں یہاں رکھ دیتا ہوں. اور یہ جو ہے ہمارا نیٹ ورک کارڈ نکل آیا, اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں. تو میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ یہاں پہ سسٹم بس کی ایک لحاظ سے سلاٹس ہی ہیں اور دیر آر ٹوٹل آف 6 سلاٹس اوور ہیئر. بعض کمپیوٹروں میں اس سے کچھ کم ہوتی ہیں, بعض میں اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہیں, لیکن سلاٹس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نئے سے نئے کارڈ سسٹم بس کے اوپر لگا سکیں. تو ان کارڈز میں ابھی جو ہم نے کارڈ دیکھے, ایک تو موڈم کارڈ ہو سکتا ہے, آپ کا ویڈیو کارڈ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نیٹ ورک کارڈ ہو سکتا ہے. ایک اور کارڈ جو اکثر کمپیوٹرز میں پایا جاتا ہے وہ ساؤنڈ کارڈ ہوتا ہے. اتفاق سے یہ مدر بورڈ یعنی کہ یہ بڑا کارڈ ایسا ہے کہ اس کے اندر ساؤنڈ کارڈ بلٹ ان ہے, لیکن اگر میں اس کمپیوٹر سے بہت اعلیٰ کوالٹی کی ساؤنڈ لینا چاہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک نیا ساؤنڈ کارڈ خریدوں اور وہ ان میں سے کسی ایک سلاٹ میں لگا دوں. ایک اور چیز آپ کو یہاں دکھائیں, یہاں پہ یہ ایک چھوٹی سی بٹن سائزڈ بیٹری بھی لگی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مدر بورڈ پہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں کچھ انفارمیشن ہوتی ہے اور اس انفارمیشن کو ہم لوز نہیں کرنا چاہتے جب کمپیوٹر آف ہو, تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی بیٹری لگی ہوئی ہے اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس انفارمیشن کو مینٹین کیا جائے جب کمپیوٹر پہ پاور آف ہو. اچھا جناب, ایک اور امپورٹنٹ چیز جس کے بارے میں ابھی تک ہم نے بات نہیں کی وہ اس کمپیوٹر کی میموری ہے. میموری میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے لیے میں یہ کچھ جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 سلاٹس جو ہیں جس میں سے ایک سلاٹ جو فلڈ ہے یہ اس کمپیوٹر کا میموری بینک ہے. یہاں پہ ہم رینڈم ایکسس میموری یعنی ریم لگا سکتے ہیں اور اس میموری کو میں نکال کے اب آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں مجھے ان کو کچھ یہ جناب نکل آئی. تو یہ جناب اس کمپیوٹر کی میموری ہے اور یہ ایک خاص فارم میں ہے which is called the DIMM فارم اور ڈوئل ان لائن میموری موڈیول. ڈوئل سے مراد یہ ہے کہ اس کی دونوں سائڈوں پہ میموری کے چپس ہیں اور یہ ایک ایج کنیکٹر سے اس کے ذریعے یہ میموری بس جو ہے جس کے ذریعے پروسیسر میموری سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اس میں لگائی جاتی ہے. ہمارے اس کمپیوٹر میں تقریباً seems like this is a 256 megabyte DIMM RAM یعنی یہ اس کمپیوٹر میں اس کا ٹوٹل جو ہے 256 میگا بائٹس ہیں. ایک چیز میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کو نکال کے پھینک دوں اور یہاں پہ 512 میگ کا موڈیول لگا دوں, یا پھر میں ایسا ہی ایک اور موڈیول لے کے دوسری سلاٹ میں لگا دوں. تو اس کمپیوٹر میں میموری کو اپ گریڈ کرنا خاصا آسان ہے. یعنی میں جتنے زیادہ ایسے موڈیول لگاؤں گا اسی لحاظ سے میموری بڑھتی جائے گی, یا پھر اس سے زیادہ کیپیسٹی کے موڈیولز بھی ملتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک پکڑ کے میں اس میں لگا سکتا ہوں. اور جناب اس میں دیکھتے کیا چیزیں ہیں. جی ہاں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ تو چپس لگی ہوئی ہیں, دیز آر انٹیگریٹڈ سرکٹس, اور بھی کئی جگہوں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ اس میں جگہ جگہ یہ کیپیسیٹر بھی لگے ہوئے ہیں, یہ کیپیسیٹر بھی لگے ہوئے ہیں. یہ کیپیسیٹر جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کمپیوٹر میں اس مدر بورڈ میں پاور کو کنڈیشن کرتے رہتے ہیں کہ پاور میں اس میں جو الیکٹریکل سپلائی آ رہی ہے اس میں اگر کوئی نوائز وغیرہ آ جائے تو اس کو یہ فلٹر آؤٹ کرتے رہتے ہیں.
اور جناب اس میں دکھانے والی کوئی مجھے انٹرسٹنگ چیز نظر نہیں آ رہی. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو اس میں 3 اسٹوریج ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں ان کو ذرا کھول کے دیکھتے ہیں. یعنی کہ سی ڈی روم جو لگی ہوئی ہے اس میں جو ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے, اس میں جو فلاپی ڈرائیو لگی ہوئی ہے, اس کو ہم ذرا آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں. اچھا جناب, اب ہم بات کرتے ہیں دوبارہ اسی اسٹوریج ڈیوائسز کی. یہاں پہ یہ اسٹوریج ڈیوائسز ہیں, یہاں پہ اسکروز کے ذریعے اس پی سی کے چیسز پہ لگی ہوئی تھی, وہ اسکروز میں نے نکال لی ہیں. اب میں ان مختلف ڈیوائسز کو نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ فزیکلی ہاؤ ڈو دے لک لائک. یہ ہے جناب ہارڈ ڈرائیو. پہلے اس کو دیکھتے ہیں. اس کی یہ تو ہے پاور کیبل جو ہم نے نکال لی, اور یہ اس کی کمیونیکیشن کیبل ہے جس کے ذریعے ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہ مدر بورڈ سے کمیونیکیٹ کرتی ہے. اس کا بھی یہ کنیکٹر ہم نے نکال لیا, اور جناب اب اسے ہم آرام سے کھینچ کے اس ہارڈ ڈرائیو کو بھی باہر نکال لیتے ہیں. تو جناب دس از یور ہارڈ ڈرائیو. اس کا میں نے جس طرح بھی کنیکٹرز آپ کو نکال کے دکھائے کہ یہاں پہ ہارڈ ڈرائیو کی پاور جاتی ہے اور یہاں پہ اس کی کمیونیکیشن کیبل جا کے لگتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہارڈ ڈرائیو کے اندر جو پلیٹرز ہیں جس کے اوپر انفارمیشن سٹور کی جاتی ہے وہ اتنے بڑے نہیں ہیں. اگر اس ہارڈ ڈرائیو کو ہم کمپیئر کریں 3¼ انچ کی فلاپی سے جو کہ ہمارے پاس یہاں موجود ہے, تو دیکھیے اس کے جو پلیٹر ہیں اور ہارڈ ڈرائیو کے جو پلیٹر ہیں اس کے اندر جس پہ اصل چیز سٹور ہوتی ہے ان میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. تو اس ہارڈ ڈرائیو کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس کے اسٹینڈرڈ سائز جو ہے وہ 3¼ انچ کا ہی ہوگا شاید اس کے اندر پلیٹر جو ہوں گے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس فلاپی ڈرائیو میں اس فلاپی ڈسک میں صرف ایک ہی پلیٹر ہے جس کی دونوں سائڈوں پہ انفارمیشن سٹور ہوتی ہے. اس میں شاید ملٹیپل, بلکہ شاید کا واقعی اس میں ملٹیپل پلیٹرز ایسے ہوں گے جس کے اوپر انفارمیشن, جن کے اوپر اور جن کے نیچے انفارمیشن سٹور کی جاتی ہے. تو یہ تو جناب ہو گئی ہارڈ ڈرائیو. یہ دیکھیں جناب کتنے اس میں گیگا بائٹس سٹور ہو سکتے ہیں. یہ جناب یہ 40 گیگا بائٹ کی ہے. تو جس طرح ہم نے پچھلے دنوں تذکرہ کیا تھا کہ اس ہارڈ ڈرائیو میں تقریباً 40,000 بکس سٹور کی جا سکتی ہیں کیونکہ یہ 40 گیگا بائٹ کی ہے. آج کل جو اس سے بہتر ہارڈ ڈرائیوز آ رہی ہیں تو وہ 60 گیگا بائٹ کی بھی ملتی ہیں, عام پی سیز کے لیے 80 گیگا بائٹ کی بھی ملتی ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے. یہ جناب جو اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک پرانی سی ہارڈ ڈسک پڑی تھی جو اب کسی قابل نہیں رہی, تو اس کو ہم نے کھولا. اس کے کھولنے سے اس کی افادیت تو ضائع ہو گئی, لیکن ہم آپ کو اس کے بارے میں اب کچھ بتا سکتے ہیں. آپ کو یہ جو شائنی سا گول سا پلیٹر نظر آ رہا ہے یہ وہ میڈیم ہے, وہ میگنیٹک میڈیم ہے کہ جس پہ سٹوریج کی جا سکتی ہے. اور آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ بہت شائنی سا ہے بیکاز اس پہ بہت فائن مشیننگ کی گئی ہے. اس کے اوپر یہ جو آپ کو ایک آرم سا نظر آ رہا ہے یہ وہ آرم ہے جس کی مدد سے ڈیٹا ریڈ کیا جاتا ہے اور ڈیٹا رائٹ کیا جاتا ہے. تو اس پورے سسٹم میں دیر آر 2 موونگ پارٹس. ایک تو یہ کہ یہ جو پلیٹر ہے یہ گھوم سکتا ہے, اس کے پیچھے ایک موٹر لگی ہوئی ہے جس کی مدد سے یہ پلیٹر ہائی سپیڈ پہ گھومتا ہے, thousands of rounds per minute پہ, ہو سکتا ہے 72,000 rounds per minute پہ یا اس سے بھی زیادہ پہ. اور یہ جو آرم ہے اس پہ لگا ہوا یہ بھی اس کے اوپر موو ہو سکتا ہے. یعنی اگر ہم اس کو ہارڈ ڈسک کو خاص کمانڈ دیتے ہیں تو یہ اس پلیٹر کے بالکل شروع میں آ سکتا ہے یعنی یہاں پہ, اور اس کے بالکل بیچ میں بھی جا سکتا ہے. جہاں بھی ڈیٹا ہوگا اس کو پڑھنے کے لیے ہم اس کو کہیں بھی پوزیشن کر سکتے ہیں. تو یہ آرم جو ہے یہ ڈیٹا ریڈ کرتا ہے اور یہ جو میکنزم ہے یہ اس کو موو کرتا ہے پلیٹر کے اوپر. اور یہ آرم جو ڈیٹا ریڈ کرتا ہے وہ اس کیبل یا اس وائر کے ذریعے یہاں پہ آتا ہے اور یہاں سے پھر وہ کمپیوٹر کے اندر جا سکتا ہے. اس کی بیک سائڈ میں دکھاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پرانی سی ہارڈ ڈرائیو میں صرف ایک پلیٹر ہے, یہ والا. جو ماڈرن ہارڈ ڈرائیوز ہیں ان میں اس سے کہیں زیادہ پلیٹر ہوتے ہیں, میرے خیال میں 5, 7, 12 یا اس طرح پلیٹرز ہوتے ہیں. اور اس ہارڈ ڈرائیو میں صرف ایک ریڈ رائٹ ہیڈ ہے, تو اس میں نمبر آف پلیٹرز کے لحاظ سے مزید زیادہ ریڈ رائٹ ہیڈز ہوا کرتے ہیں.
اس ہارڈ ڈرائیو کی بیک سائڈ کوئی اتنی ایکسائٹنگ نہیں ہے. یہ تو وہ موٹر ہے جس کے اوپر پلیٹر موو کرتا ہے. یہاں پہ کچھ میکنزم ہے جس کے ذریعے ہیڈ کو موو کیا جا سکتا ہے, اور یہ وہ کنیکٹر ہے جس کی مدد سے ہم ہارڈ ڈرائیو کو کمانڈ دیتے ہیں کہ بھئی ہیڈ صاحب اب فلانی جگہ پہ جائیں, وہاں پہ جا کے یا ڈیٹا ریڈ کریں یا ڈیٹا رائٹ کریں. تو یہ وہ کنیکٹر ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر اس ہارڈ ڈرائیو سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو یہ ہو گئی ہارڈ ڈرائیو. اس کو ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں بہت احتیاط سے. اب جناب ہم فلوپی ڈرائیو جو ہے اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری فلوپی ڈرائیو ہے, اس کی یہ پاور کی کیبل ہے. اس کو ہم نکالتے ہیں. اس کو یہاں سے شاید پاور کیبل کو نکالنا پڑے گا. مجھے شاید دونوں ہاتھوں سے تھوڑا سا زور لگانا پڑے. یہ تو پاور کیبل نکل آئی, اور یہ جناب اس کی کمیونیکیشن کیبل ہے جس کے ذریعے یہ کمیونیکیٹ کرتی ہے مدر بورڈ سے. ادھر پیچھے بعض کنیکٹرز اڑ رہے ہیں, یہ جناب نکل آئی. تو یہ ہماری فلوپی ڈرائیو ہے. یہ دیکھیے اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس میں پاور کنیکٹرز ہیں, اور یہ اس کے کمیونیکیشن کے کنیکٹر ہیں جن کے ذریعے یہ مدر بورڈ سے کمیونیکیٹ کرتی ہے. فرنٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ سلاٹ ہے جس کے اندر آپ فلوپی ڈرائیو کو لگاتے ہیں اس طرح, اور یہ وہ بٹن ہے جس کے ذریعے اسے ایجیکٹ کرتے ہیں. دیکھیے میں اس فلوپی کو یہاں لگاؤں گا اور اس کو ایجیکٹ کرنے کے لیے میں اس بٹن کو دباؤں گا. یہ والی جو فلوپی ڈرائیو ہے یہ میری 1.44 میگ کی فلوپیز جو ہیں ان کو ہینڈل کرتی ہے. اس کو ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں. اب جناب آخری جو اسٹوریج میڈیم جو کہ یہاں پہ موجود ہے وہ ایک سی ڈی روم ریڈر ہے. یہ سی ڈی روم ریڈر جو ہے, جیسے میں نے, یہ صرف ایک ریڈر ہے, یہ سی ڈی پہ رائٹ نہیں کر سکتا. آج کل آپ ایسے بھی سی ڈی روم ڈرائیوز خرید سکتے ہیں جو نہ صرف سی ڈیز کو ریڈ کر سکیں بلکہ ان پہ رائٹ بھی کر سکیں. بعض کمپیوٹرز میں سی ڈیز کے علاوہ ڈی وی ڈیز بھی ہوتی ہیں جن کی اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے سی ڈیز کے مقابلے میں, اور بعض کمپیوٹرز میں آپ کو ڈی وی ڈی رائٹرز بھی نظر آ جائیں گے, یعنی ایسی ڈرائیوز کہ جو نہ صرف ڈی وی ڈی کو ریڈ کر سکتی ہیں بلکہ ڈی وی ڈیز پہ رائٹ بھی کر سکتی ہیں. عام سی ڈی رومز کی اسٹوریج کیپیسٹی تقریباً 550 میگا بائٹ کے قریب ہوتی ہے. ڈی وی ڈیز میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ اسٹوریج کی کیپیسٹی رکھتی ہیں, شاید 7-8 گیگا بائٹ تک. اچھا, پاور کیبل نکالتے ہیں, پھر ہم اس کی یہ کمیونیکیشن کیبل جو ہے وہ نکالتے ہیں. اب جناب اس کو ایجیکٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں ہاں یہ آ گئی. یہ جناب آپ کی سی ڈی روم ڈرائیو ہے. یہاں پہ پیچھے جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ تو جناب پاور کیبل لگتی ہے اور یہاں پہ اس کی کمیونیکیشن کیبل لگتی ہے, اور یہاں پہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس سی ڈی روم کو کنفیگر کرنے کے لیے کام آتی ہیں. اس کے فرنٹ کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن میں آپ کو دوبارہ دکھاتا چلوں. یہ تو ہے سی ڈی روم کو ایجیکٹ کرنے یا پھر اس کو کھولنے کا سوئچ. اس سوئچ کو یا اس بٹن کو جو ہم دباتے ہیں تو اگر ہم نے اس ٹرے کو باہر نکالا ہوا ہے تو یہ خود بخود آٹومیٹکلی اندر چلی جاتی ہے. یہ ایک لائٹ ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ سی ڈی روم اس وقت ریڈ کر رہی ہے. یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جیک ہے جہاں پہ آپ ہیڈ فونز لگا سکتے ہیں, اور یہ شاید والیوم کنٹرول ہے جس کی مدد سے اگر آپ اس میں آڈیو سی ڈی چلا رہے ہوں تو اس کے والیوم کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ جناب ہو گئی ہماری سی ڈی روم ڈرائیو. اس کو بھی ہم احتیاط سے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں. ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جتنے کمپوننٹس ابھی ہم نے اس کمپیوٹر سے نکال کے رکھے ہیں ان میں شاید سب سے ایکسپینسو اور سب سے ڈیلیکیٹ کمپوننٹ جو ہے وہ ہارڈ ڈرائیو ہے جو کہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے.
اب جناب ذرا صورتحال دیکھیں تو یہ خاصا اجڑا ہوا مدر بورڈ آپ کو نظر آئے گا. اس میں سے میں کیبلز کو تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں یہاں پہ تو ہارڈ ڈرائیو یا سی ڈی یا فلاپی ڈسک وغیرہ لگتی ہے, اسی کمیونیکیشن کیبل. یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہ ایک ساکٹ خالی ہے. یہ ساکٹ شاید اس لیے ہے کہ ایک اور ہارڈ ڈرائیو یا فلاپی ڈرائیو یا ڈی وی ڈی یا پھر سی ڈی کو اس مدر بورڈ سے کنیکٹ کیا جا سکے. یہ والا کنیکٹر جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کنیکٹر کے ذریعے یہ پاور سپلائی جو ہے یہ اس مدر بورڈ کو بجلی سپلائی کرتی ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسے انٹرسٹنگ فیچرز نظر نہیں آ رہے. تو لیٹ می جسٹ سمرائز کہ یہ تو ہو گئی میموری سلاٹس یعنی ریم کی سلاٹس, اور یہ تھرو دا میموری بس اس مائکرو پروسیسر سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں. یہ جو ہیں سسٹم بس کی سلاٹس ہو گئیں جو کہ 6 ہیں یہاں پہ, اور یہ سسٹم بس کے ذریعے اس مائکرو پروسیسر سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک اور ہیٹ سنک لگا ہوا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بیٹری ہے, اور اس کے علاوہ مجھے کوئی انٹرسٹنگ فیچرز یہاں پہ نظر نہیں آ رہے سوائے اس کے کہ دس از دا پلیس ویئر وی پلگ ان دا مائکرو پروسیسر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ بے شمار سوراخ ہیں کیونکہ مائکرو پروسیسر کی پنز ان سوراخوں میں آ کے بیٹھتی ہیں. تو جناب اب ذرا سمرائز کر لیں. یہ ہے ہمارا مین کمپوننٹ یعنی دا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, دا سی پی یو. یہ جو ہے ہماری مین آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے یعنی کہ ہمارا مانیٹر. ایک اور آؤٹ پٹ ڈیوائس جو اکثر کمپیوٹرز میں آج کل پائی جاتی ہے وہ اسپیکرز یا ہیڈ فونز ہوتے ہیں. سو دس از دیٹ. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ مائکرو فون بھی نظر آ رہا ہے. دس از این ان پٹ ڈیوائس. یہ جو آپ کا کی بورڈ ہے دس از دا مین ان پٹ ڈیوائس, اور اس کے علاوہ ایک اور مین ان پٹ ڈیوائس جو ہے وہ یہ ماؤس ہے. جہاں تک اس سی پی یو کا تعلق ہے اس کے اندر اور سب کمپوننٹس ہے. فار ایگزامپل اس میں جو مین کمپوننٹ ہے وہ یہ مائکرو پروسیسر ہے وچ ڈز آل دا ورک آل دا امپورٹنٹ ورک آن ان سی پی یو. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ میموری ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اس کے اندر. سو دس از دا میموری ایلیمنٹ وچ از فاؤنڈ ان موسٹ آل سی پی یوز. تو یہ ہماری ریم ہے, اور یہ جو ریم آپ کو نظر آ رہی ہے تقریباً 256 میگا بائٹس کی اسٹوریج کیپیسٹی رکھتی ہے. تو ہم نے ان پٹ ڈیوائسز دیکھ لیں, آؤٹ پٹ ڈیوائسز دیکھ لیں, ہم نے میموری دیکھ لی, اور اس کے علاوہ اسٹوریج کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کمپیوٹر میں 3 اسٹوریج ڈیوائسز تھیں. ایک تو تھی سی ڈی روم جو کہ یہاں پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ تھی ہماری ہارڈ ڈرائیو جس پہ نہ صرف ہم لکھ سکتے ہیں اس سے پڑھ بھی سکتے ہیں, اور یہ ہے ہماری floppy drive. Again, this performs both read and write functions. CD-ROM جو ہماری ہے it performs only the read function, لیکن ایسی CD-ROM devices exist کرتی ہیں, ایسی CD-ROM drives exist کرتی ہیں کہ جو نہ صرف لکھ سکیں, جو نہ صرف ریڈ کر سکیں بلکہ لکھ بھی سکیں. ہم نے یہ بھی بتایا کہ اکثر کمپیوٹرز میں ایک موڈم کا کارڈ ہوتا ہے. تقریباً ہر کمپیوٹر میں ایک یہ ڈسپلے کا کارڈ ہوتا ہے جو کہ ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس کا کام دیتا ہے, اور اس کے علاوہ نیٹ ورک کارڈ بھی تقریباً خاصے کمپیوٹرز میں پایا جاتا ہے. اور نیٹ ورک کارڈز کے بارے میں اور موڈم کارڈز کے بارے میں کہتا چلوں کہ دے پرفارم بوتھ فنکشنز. دے آر ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز سائملٹینیسلی, یعنی یہ دونوں کام کرتے ہیں, ان پٹ کا بھی اور آؤٹ پٹ کا بھی. اس کے علاوہ جو ایک کمپوننٹ ہم نے دیکھا تھا وہ تھی اس کی پاور سپلائی, جو کہ اس سی پی یو میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو انرجی, ان سب کو پاور سپلائی کرتی ہے. ہم نے سی پی یو کے پیچھے جو پورٹس تھیں وہ بھی دیکھیں, اور ہم نے دیکھا ان میں سے ہر پورٹ جو ہے اس کا اپنا ایک اسپیشل یوز ہے. بعض پورٹس جو ہیں وہ سیریل یا پیرل پورٹ کہلاتی ہیں. اس کے علاوہ یو ایس بی پورٹس بھی ہم نے دیکھیں. ماؤس کے لیے الگ سے پورٹ ہے, کی بورڈ کے لیے الگ سے پورٹ ہے. اس کے علاوہ ویڈیو پہ جو سگنل جاتا ہے اس کے لیے بھی ایک الگ سے پورٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور پورٹ جو ہم نے یہاں دیکھی تھی وہ نیٹ ورک کارڈ کی پورٹ تھی. تو جناب یہ تو ہو گئی سٹوری میرے پی سی کی.
اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو اس میں نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ فیوچر میں اس میں آ جائیں. فار ایگزامپل اس کے اندر DVD نہیں ہے تو میں موویز نہیں دیکھ سکتا. فار ایگزامپل اس میں ساؤنڈ کارڈ بس ٹھیک ہی ہے، کوئی زبردست ساؤنڈ کارڈ نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے اسپیکر نہیں ہے، تو میں زبردست قسم کا میوزک اس پہ نہیں سن سکتا. ایک اور چیز جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ میں TV ٹیونر کارڈ ایڈ کرنا چاہوں گا، جس کی مدد سے میں کرکٹ میچ دیکھ سکوں گا. کام کرتے کرتے ایک ونڈو ساتھ کھلی ہوگی جس میں وقار یونس صاحب فاسٹ بالنگ کرا رہے ہوں گے. تو خاصی اچھی فارم میں ہے یہ اس وقت PC، لیکن اٹ کوڈ یوز اے بٹ مور میموری ایز ویل. اس وقت اس میں تقریباً 256 میگا بائٹ ریم ہے، وہ اسے میں اپ گریڈ کرنا چاہوں گا 512 پہ. اور میری ہارڈ ڈسک جو ہے وہ بھی خاصی حد تک یوز ہو چکی ہے، تو اس کو میں ہو سکتا ہے کہ 40 سے اب 80 گیگا بائٹ پہ اپ گریڈ کر لوں، یا پھر 40 گیگا بائٹ کی ایک اور لگا لوں. ایک چیز جو اور میں کرنا چاہوں گا کہ اس میں اس فلاپی جو ہے وہ بڑی چھوٹی سی ہے، وہ صرف 1.44 میگا بائٹ اسٹور کر سکتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں ذرا اپ گریڈ کر لوں. اس کے میرے پاس دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ میں ایک زپ ڈرائیو خرید سکتا ہوں جس میں تقریباً 100 میگا بائٹ اسٹوریج کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور وہ ریموویبل ہوتی ہے، یعنی میں وہ اپنے کمپیوٹر میں اسٹور کر کے اسے اس میں سے زپ فلاپی نکال کے لے جا کے کہیں اور یوز کر سکتا ہوں. دوسرا طریقہ جو ہے، اور میرے خیال میں وہی کروں گا، کہ میں ایک CD-ROM جو ہے وہ ریڈ رائٹ CD ڈرائیو خرید لوں. یعنی میں ایسی ڈرائیو خرید لوں کہ جو نہ صرف CDs کو ریڈ کر سکے بلکہ ان پہ لکھ بھی سکے. So this is something that I'm going to do in the near future. تو جناب یہ تو ہو گئی آج کی باتیں، یعنی کہ میرے پرسنل کمپیوٹر کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اور فیوچر میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، اس کو کس طرح بہتر بناؤں گا، اس کو کس طرح اپ گریڈ کروں گا. اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم کی. نیکسٹ ٹائم ہمارا چھٹا لیکچر ہوگا جس میں ہم نے ویب ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ ویب ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے، کیونکہ next time we are going to learn how to develop our own web page and how to host it on the web. یعنی ہم اپنا ویب پیج بنائیں گے، پہلے اپنے پرسنل کمپیوٹر پہ بنائیں گے، پھر ہم اسے VU کے ویب سرور پہ ڈال دیں گے تاکہ ساری دنیا انہیں دیکھ سکے. یہ تو ہو گئی نیکسٹ ٹائم کی بات، لیکن اس سے نیکسٹ لیکچر میں وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو دا ٹاپک دیٹ وی ور ڈسکسنگ ٹوڈے. وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ٹاکنگ اباؤٹ دا پرسنل کمپیوٹر، لیکن پورے پرسنل کمپیوٹر کے بارے میں نہیں، بلکہ اس کا جو ایک خاص کمپوننٹ ہے، جو اس کا ایک سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، یعنی اس کا جو مائکرو پروسیسر ہے، اس کے بارے میں ہم اس لیکچر میں بات کریں، یعنی لیکچر 7 میں. لیکچر 7 میں ہم دیکھیں گے کہ مائکرو پروسیسر جو اپنا کام کرتا ہے یہ کیسے کرتا ہے، اس کا کیا فنکشن ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مائکرو پروسیسر کے اندر جو موٹے موٹے بلڈنگ بلاکس ہیں وہ کیا ہیں، کس طرح مائکرو پروسیسر کے اندر انسٹرکشن جاتی ہیں اور جو انسٹرکشن ڈیکوڈر ہے ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور کس طرح پھر وہ ALU یعنی ارتھمیٹک لاجک یونٹ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، کس طرح فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ ہوتا ہے وہ اپنے کام کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کل کے جو ماڈرن مائکرو پروسیسرز ہیں ان میں پروسیسر کے ساتھ ہی تھوڑی سی بہت فاسٹ قسم کی میموری بھی موجود ہوتی ہے. اور ماڈرن مائکرو پروسیسر میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر ایک خاص یونٹ ہوتا ہے وچ از کالڈ دا برانچ پریڈکشن یونٹ. اس کی مدد سے مائکرو پروسیسر یہ کوشش کرتا ہے اسے پتہ لگ جائے کہ تھوڑی سی دیر کے بعد کیا ہونا ہے، کیونکہ اگر اسے پتہ لگ جائے کہ تھوڑی سی دیر کے بعد کون سی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہونی ہے تو وہ کرتا یہ ہے اس انسٹرکشن کے لیے جتنا ڈیٹا چاہیے اس کو پہلے سے اپنے پاس لا کے رکھ لیتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز انٹرسٹنگ تھنگس. اور ایک اور چیز کی بھی ہم بات کریں گے، وہ ہے دا مورز لا. آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے دا مورز لا؟ اگر آپ نے اس کے بارے میں نہیں سنا تو آپ کسی سرچ انجن پہ جائیے اور اس کے بارے میں سرچ کیجئے، اور نیکسٹ ٹائم ہم اس کے بارے میں مزید ڈسکشن کریں گے. تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.